بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں براہ راست گفتگو کرنے سے پہلے ہم یہ اپنے احاطۂ علم میں لاتے ہیں کہ شہید کسے کہتے ہیں، اس کے کون کون سے معانی ہیں اور ان معانی کے اعتبار سے اسلام میں شہادت کا تصور کیا ہے۔ شہید کا پہلا معنی اور تصور شہادت۔ شہید، شاہد، مشہود اور مشاہدہ، یہ تمام الفاظ شہود مصدر سے مشترک ہیں۔ شہد یا شہد و شہودن کے کئی معنی ہیں۔ اس کا ایک معنی حاضر ہونا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ میں استعمال ہوا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، البقرہ 2:133۔ اے بنی اسرائیل، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کے پاس موت حاضر ہو گئی، وہ قریب الوصال تھے۔ اس آیت مبارکہ میں شہداء کا مصدر شہود حاضر ہونا کے معنی میں ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے شہید وہ ہوا جو حاضر و موجود ہو۔ اسی طرح دعائے جنازہ میں ہم پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لنا وامتہا وشاہدنا وعاقبنا۔ سنن ابن ماجہ، باب ما جاء فی الدعاء فی الصلاۃ علی الجنازہ۔ اے اللہ، ہمارے زندوں کو بخش دے اور ہمارے مردوں کو بخش دے اور ہمارے حاضروں کو بھی بخش دے اور ہمارے غائبوں کو بھی۔ یہاں بھی مشاہدہ بمعنی حاضر کہ ہیں، اور وہ مقامات جہاں حجاج کرام مناسک حج کی ادائیگی کے لیے جمع ہوتے ہیں انہیں مشاہد الحج کہتے ہیں۔ اسی طرح وہ میدان جہاں لوگ حاضر ہوں مشاہد کہلاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہید کہاں حاضر ہوتا ہے، جس کی مناسبت سے اس کی موت شہادت کہلاتی ہے، اور بإمانہ تصور شہادت کیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں شہید کی موت میں حاضری کی دو جہتیں بیان کی گئی ہیں۔ حاضری کی پہلی جہت، حاضری کی ایک جہت یہ بیان ہوئی ہے کہ جب انسان شہید ہوتا ہے اور اس کی روح قبض عنصری سے پرواز کرتی ہے تو اسی وقت اس کو براہ راست اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ ابواب الجہاد میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب عبداللہ بن عمرو بن حرام احد کے دن شہید ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تمہارے باپ سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بغیر حجاب کے کسی سے کلام نہیں فرمایا، لیکن تمہارے باپ سے بغیر حجاب کے کلام فرمایا، اور فرمایا، اے میرے بندے، مجھ سے کچھ مانگ کہ میں تجھ کو عطا کروں۔ تیرے باپ نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے دوبارہ زندہ فرما دے تاکہ میں تیرے راستے میں دوبارہ قتل کیا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو ہم پہلے ہی طے کر چکے ہیں کہ یہاں آنے کے بعد دنیا میں واپسی نہ ہوگی۔ اس نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میری جانب سے لوگوں کو میرا پیغام پہنچا دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں انہیں مردہ خیال نہ کرو۔ سنن ابن ماجہ ابواب الجہاد۔ مذکورہ حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ جنگ احد میں حضرت عبداللہ علیہ السلام کو شہادت پاتے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا گیا تھا، اور انہوں نے بلا حجاب اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بوقت موت روح کا براہ راست حاضر ہونا، یہ سعادت فقط شہید کو نصیب ہوتی ہے، ورنہ روح کے ہزاروں پردے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تو درکنار عرش معلیٰ تک پہنچنے میں بھی حائل ہوتے ہیں۔ یہ پردے بندے کے اپنی دنیاوی اعمال، معاملات اور احوال کے ہوتے ہیں، لیکن شہادت کی موت ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے دروازے سے گزرتے ہی سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، سارے حجابات ختم کر دیے جاتے ہیں۔ بندہ اپنے سابقہ اعمال کی بنا پر اس لائق نہ تھا کہ اس کو بارگاہ خداوندی میں حاضری کی سعادت نصیب ہوتی، لیکن شہادت کی موت نے اسے
اس قابل بنا دیا کہ وہ لمحے بھر میں ڈوریوں کے نزدیکیوں میں تبدیل کر کے بارگاہ خداوندی میں پیش کی جائے، کیونکہ شہید کی روح وقت شہادت اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دی جاتی ہے۔ اس وجہ سے اسے شہید کہا جاتا ہے، یعنی روحانی طور پر کی بارگاہ میں حاضر ہو جانے والا۔ اس طرح شہادت کا مفہوم ہوا وہ موت جو بلا حجاب بندے کو بارگاہ خداوندی میں حاضر کر دے۔ حاضری کی دوسری جہت حدیث پاک میں یہ بیان ہوئی ہے کہ جب شہید کی روح قبض انصری سے پرواز کرنے لگتی ہے تو ہزارہ ملائکہ کو اس کے پاس حاضر کر دیا جاتا ہے، جن کے سامنے بڑی شان کے ساتھ شہید کی روح قبض کر کے بارگاہ خداوندی میں پیش کر دی جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب جنگ احد کے دن میرے والد کی لاش میں لائی گئی کہ کافروں نے ان کو مسلح کر ڈالا تھا، جب جنازہ آپ کے سامنے تھا تو میں گھڑی گھڑی کفن کھول کر دیدار کرتا تھا، جس پر لوگوں نے مجھے منع کیا۔ ہم نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی چیخ و پکار سنی۔ تفتیش حال پر پتہ چلا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بہن یا پھوپھی ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، فلا بقتی ما جلتر اللہ ملتا بھی جاتہا، تو مت رو اس عبداللہ پر، تو فرشتے پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد، باب جل الملائکۃ علی الشہید۔ گویا شہید کی موت مشہود بالملائکہ ہوتی ہے، لہٰذا اسے شہید اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی موت پر فرشتے حاضر